السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو میں ہوں ہبہ کی دوست ماہیشہ، جو آج پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہے وائس اوور لے کے۔ تو چلتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف۔ اسیر طلب از قلم ہبہ خان، قسط نمبر 28۔ اگر فیل آئی تو خیر نہیں، پھر تمہاری جس طرح مجھے مام اور ڈیڈ سے ڈانٹ پڑھواتی ہو تمہیں بھی پڑھواؤں گا، دیکھنا۔ اپنے بال برش کرتے دانیال خان نے مرر سے نور کو کتاب پکڑے پریشانی سے بیڈ پر دیکھ کر بولا، اللہ نہ کرے اپنی زبان سے پھول برسانا بند کر دے، بندہ کوئی اچھی بات ہی کر لیتا ہے، ضروری نہیں ہر وقت ہی ایک ڈیش ہی کرے۔ ڈیش کو اچھا خاصا اونچا بولتے وہ پھر سے اپنی کتاب پر جھک گئی۔ بکواس نہیں کرتا، ٹھیک کہتا ہوں، تم میں عقل بالکل بھی نہیں ہے، گھٹنوں میں ہے۔ پورا ایک ہفتہ تو شادی انجوائے کر رہی تھی، تب کہاں گئی تھی پڑھائی کی ٹینشن، اور ایک دن میں پڑھ کر تم نے کون سا تیر مار لینا ہے۔ صبح فجر سے اٹھ کر پڑھ کر میرا دماغ خراب کر چکی ہو۔ برش کو ٹیبل پر پٹکتے وہ اپنا رخ اس کی جانب کر کے ڈریسنگ ٹیبل سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا، جسے مزید بحث کرنے کا موڈ ہو۔ ظاہر ہے ایک ہی بار میری شادی ہو رہی تھی، انجوائے نہ کرتی تو کیا کرتی، اور ویسے بھی آپ کی طرح ڈفر قطعی نہیں ہوں، ایک بار بھی سپلی نہیں لگی، اپنا بھول گئے؟ 9 کلاس میں 2 سپلی لگی تھی۔ ہا 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 ہا۔ اپنی کلاس کا سب سے نالائق بچہ تھا، لیکن دیکھ لو آج کامیاب بزنس مین ہوں الحمدللہ۔ تم نے پڑھ لکھ کر کون سے تیر مار لینا مجھ سے شادی کر لی، بڑی بات ہے۔ موم نے کہا تھا میں اپنی اسٹڈی مکمل کر کے ٹیچنگ کروں گی، اتنی بڑی خوش فہمی نہ پالے۔ ہاں بس بچوں کا مستقبل خراب کر لو، جنہیں خود کچھ نہیں آتا آج کل ٹیچنگ کرے گی۔ ہاں 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 ہاں، وہ ہنس کر بولا۔ جو بھی کرو آپ کو کیا کیوں چل رہی ہو، وہ غصے سے بولی، لیکن دانیال خان باز نہ آیا۔ ہاں بھائی مجھے کیا، جو کرنا ہے کر لو، میٹرک پاس ٹیچریں صرف بچوں کو اینگو مینگو ہی سکھا سکتی ہیں، آتا تو انہیں خود کچھ بھی نہیں ہے۔ اس سے پہلے نور غصے سے پاس پڑا کوشچن اٹھا کر دانیال خان کو مارنے کے لیے پھینکتے وہ کمرے سے فرار ہو گیا۔ اور ہاں جلدی آ جاؤ، مجھے آفس سے دیر ہو رہی ہے۔ دروازے سے اپنا سر اندر کر کے کہتے اور پھرتی سے غائب ہو گیا۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولی، منظر دھندلا سا تھا۔ ہاتھ اٹھا کر اس نے پیشانی کو چھوا، پھر آنکھوں کو مسلا، پلکیں جھپکا کر اس نے گہرا سانس لیا۔ آنکھوں میں جلن تھی، سر بھاری تھا۔ اپنے بھاری سر کو تھامے وہ اٹھ بیٹھا، ساتھ ہی اس کی نظر اپنے قریب لیٹی ہتیجہ پر پڑی، پھر یک کل رات کا گزرا سارا لمحہ اس کے دماغ میں کسی فلم کی طرح چلنے لگا۔
وہ پریشانی اور کچھ جھنجھلاہٹ کے مارے جلدی سے کھڑا ہو گیا، اپنے آپ سے ابھی بھی حرام شے کی بدبو محسوس کرتے اسے خود سے بے ساختہ گن آئی۔ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے، اپنی اضطرابی کیفیت کو کنٹرول کرتے وہ کپڑے لے کر فریش ہونے کی غرض سے واش روم چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ باہر آیا، اس کی نظر بیڈ پر بیٹھی ہتیجہ پر پڑی جو گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی۔ اسے ڈھیروں شرمندگی نے آ گھیرا، شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اسے گھر نہیں آنا چاہیے تھا، نہ ہی اس کی گڑیا اسے اس حالت میں دیکھتی۔ ذہن کے پردوں پر ایک بار پھر کل کا واقعہ لہرایا، دل کر سا گیا تھا۔ وہ اپنی گڑیا سے نہ چاہتے ہوئے بھی بے وفائی کر چکا تھا، اس کے حق میں کسی اور کو برابر کا شریک کر چکا تھا۔ یہ خیال ہی روح فنا کر دینے والا تھا۔ گڑیا! اس نے محبت سے اسے پکارا۔ اس وقت اسے صرف اور صرف اپنی گڑیا کی فکر تھی۔ وہ کل کا ہوا نافراموش واقعہ بالکل بھی نہیں سوچنا چاہتا تھا۔ وہ اس کی آواز سن کر بھی انسنی کرتی، ہنوز گھٹنوں میں سر دیے ہچکیاں بھر رہی تھی۔ اپنے لب میچے ایان خان اس کے قریب بیٹھ گیا اور ہتیجہ کے بکھرے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ اپنے بالوں میں ایان خان کے ہاتھوں کا لمس محسوس کرتے ہتیجہ نے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا، جس کے چہرے سے شرمندگی صاف جھلک رہی تھی۔ آپ نے حرام چیز کو منہ کیوں لگایا؟ حالی نگاہوں سے وہ اس کا چہرہ پلٹتے استغفار کرنے لگی۔ گڑیا! معاف کر دو، غلطی ہو گئی، دوستوں نے زبردستی پلا دی۔ وہ جانتے تھے مجھے ڈرنک سے الرجی ہے، اس لیے۔ وہ نظریں جھکا کر بولا۔ جھوٹ بہت صفائی سے بولا گیا۔ تو آپ نے پی بھی لی کیسے؟ جب آپ جانتے ہیں آپ کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے اور اللہ بھی ناراض ہوگا، پھر کیوں؟ آپ منع بھی تو کر سکتے تھے۔ آپ نہیں جانتے کل رات آپ کو دیکھ کر میری کیا حالت ہو رہی تھی؟ بہت برے ہیں آپ، اگر کچھ ہو جاتا تو۔ وہ بے اختیار رو کر اس کے سینے سے لگی۔ رات ایان خان کے بے ہوش ہونے کے بعد وہ اس کے سرہانے بیٹھ کر جاگتی رہی تھی۔ صبح 5 بجے اس کی آنکھ لگی تھی۔ وہ اس کی پشت سہلاتے اپنے لب ان بکھرے بالوں پر رکھ گیا۔ آنکھوں سے ایک آنسو نکل کر داڑھی میں جذب ہوا۔ وہ اپنی محبت میں خیانت کر چکا تھا۔ اب جب سب کچھ ٹھیک ہو رہا تھا، ہتیجہ کو ایان خان سے محبت ہو گئی، سب کچھ لمحے میں بکھر گیا تھا۔ اگر کوئی عورت خود کسی مرد کی طرف رجوع کرتی ہے تو پھر اس پر فرض ہے کہ اس کی خاطر مر جائے، کیونکہ کوئی بھی عورت تب تک کسی مرد میں دلچسپی نہیں لیتی جب تک وہ مرد اس کی نظروں میں دنیا کے تمام مردوں سے عظیم نہ ہو۔ یہ بات ہبا نے بہت 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 اچھی لکھی ہے۔ میں تو ہبا خان کی خود رائٹنگ سکل سے فین ہو گئی ہوں۔
गुड वर्क हिबाहान। हतीजा को इस लम्हे अयान खान से इश्क हुआ था जब उसने थप्पड़ मारा था और वो इसे अपने सीने से लगा गया। तब वो इसे दुनिया के तमाम मर्दों से अजीम तरीन लगा था, जिसका मिलना किसी नेमत से कम कतई नहीं था। तुम रो क्यों रही हो? रिलैक्स हो जाओ, आइंदा कभी भी ऐसी गलती नहीं होगी। लंबी लंबी हिचकियां सुनते वो इसे बहलाते हुए बोला। कल रात से हतीजा को अभी सुकून मिला था। इस दुनिया में माँ की गोद के अलावा अगर कोई चीज़ सुकून मुहैया कर सकती है तो वो है मनपसंद शख्स की आगोश, क्योंकि मनपसंद शख्स के पहलू में जहाँ भर का सुकून पाया जाता है। आओ नीचे नाश्ता करने चलते हैं, परेशान ना हो, मैं ठीक हूँ, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी, वादा है। हतीजा हामी में सर हिला गई तो अयान खान खुलकर मुस्कुराया। इतनी प्यारी बीवी जो इसके नसीब में थी। चंद पल की नाराजगी और फिर राजी। इसके संग में एक औरत इसकी गुड़िया में खुश थी, सुकून में थी। वो अपने आप को दुनिया का हसीन तरीन मर्द समझता था, जिसके बहत में एक औरत खुश थी। लेकिन अगले ही पल कल का वाकया फिर से जहन पर सवार हो गया। दिल यकदम उदासी ने जकड़ लिया। आदिल खान और उर्वा की सुबह की फ्लाइट लंदन में लैंड कर चुकी थी। आदिल खान के चेहरे पर ना खत्म होने वाली बेकरारी बरकरार थी। उर्वा एक नजर उसे देखती तो दूसरे ही पल वो इर्द गिर्द देखना शुरू हो जाती। आदिल खान ने अपने मुंह से लफ्ज निकाला जैसे खत्म ही कर दिए हों, जैसे वो खुद से वादा कर बैठा हो कि वो कुछ भी नहीं बोलेगा। आदिल उर्वा का हाथ मजबूती से थामे फ्लाइट से बाहर निकलता वेटिंग एरिया में खड़ा अपने लगेज का इंतजार करने लगा। तकरीबन 10 मिनट बाद लगेज इसे मिला और लगेज को अपने एक हाथ में थामे दूसरे हाथ में उर्वा का हाथ मजबूती से पकड़े एयरपोर्ट से बाहर निकला। टैक्सी करवाकर वो अपने फ्लैट की जानब रवाना हो गया। उर्वा शीशे से बाहर देखती लंदन की खूबसूरती में पूरी तरह से खोई हुई थी और आदिल अपनी जलती आंखों को मूंदे सीट की पुश्त से टेक लगाए बैठा हुआ था। दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे से बात करने की कोशिश तक न की थी, जैसे कि दोनों जानते हों कि हालात ही इस वक्त में बेहतर नहीं थे। वरना इन दोनों ने कब ऐसा चाहा था कि दोनों के दरमियान गलतफहमियां पैदा हों। आदिल खान को सबसे ज्यादा दुख अपने घर वालों की तरफ से हो रहा था, जिन्होंने पैदा किया, पाल पोस कर बड़ा किया। उस्मान ने भी इसका यकीन तक न किया था। गुजरा हुआ वाकया फिर से किसी फिल्म की तरह उसके दिमाग में गुजरा तो उसकी जलती आंखों की जलन मजीद बढ़ गई।
ہاتھوں کی مٹھیاں بناتے ہوئے جیسے وہ خود پر قابو پانا چاہ رہا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد ٹیکسی اس کے فلیٹ کے سامنے رکی تو عادل خان پہلے باہر نکلا۔ عروہ بھی دوسری طرف سے باہر نکل آئی تھی۔ عادل خان نے ٹیکسی والے کو پیمنٹ کرنے کے بعد عروہ کا اپنی طرف سے آنا دیکھا، جو سست قدموں سے چل کر اس کی طرف آئی اور اس کے پہلو میں کھڑے ہوتے سر نیچے کر گئی۔ عادل خان نے دوبارہ سے اس کا ہاتھ پکڑا اور ایک بڑی سی بلڈنگ کے اندر داخل ہو گیا۔ اپنے فلیٹ پر پہنچنے کے لیے اس نے لفٹ کا استعمال کیا۔ 7 فلور پر پہنچتے ہی اس نے لفٹ سے باہر نکلتے اپنے فلیٹ کو چابی سے کھولتے وہ اندر داخل ہو گیا تھا۔ اس سارے عرصے میں عادل خان نے اپنے منہ سے چپ کا روزہ بالکل بھی نہ توڑا تھا۔ عروہ اسے ہی دیکھ رہی تھی، جو اس سے بالکل بھی بات نہیں کر رہا تھا۔ انجان ملک آ کر اسے بے انتہا ڈر لگ رہا تھا۔ اس وقت اسے سب سے زیادہ عادل کی ہی ضرورت تھی، لیکن عادل اپنے لبوں پر قفل باندھے ہوئے تھا۔ وہ کیا کرتی، کیسے اپنے ڈر پر قابو پاتی؟ فلیٹ کے اندر آ کر عادل خان نے بنا اسے مخاطب کیے ایک کمرے کا دروازہ کھول کر کمرے کے اندر داخل ہو گیا۔ عادل خان نے دروازے کو زوردار پاؤں مارتے بند کیا۔ عروہ اپنی جگہ سے اچھل کر رہ گئی تھی۔ عروہ وہیں چھوٹے سے لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی آرام دہ انداز میں اپنے پیروں کو پھیلا کر تھک کر صوفے کی پشت پر اپنا سر ٹکا گئی۔ اسے علم نہ ہوا تھا کہ کب اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ دوبارہ جب اس کی آنکھ کھلی تو پورے جسم میں درد ہو رہا تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھی اور ایک نظر ادھر ادھر پورے فلیٹ میں گھمائی۔ فلیٹ پورا سنسان سا پڑا ہوا تھا۔ فلیٹ کی خاموشی دیکھ کر اس کا دل دھڑک اٹھا۔ خوف اس پر حاوی ہو رہا تھا۔ دل کو کہیں نہ کہیں دلاسا بھی تھا کہ عادل خان کمرے کے اندر موجود ہے۔ اسی خیال کے تحت وہ اٹھی اور گلاس ڈور کے پاس جا کر اس نے پردے ذرا سے پیچھے کیے تو شام کا سایہ ہر سو پھیل چکا تھا۔ اسے حیرت ہوئی کہ وہ اتنی دیر کیسے سو گئی تھی، حالانکہ وہ لوگ صبح ہی یہاں پر آئے تھے۔ شاید فلائٹ میں تھکن کی وجہ سے اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ اب تو بھوک سے اس کے پیٹ میں چوہے دوڑنا شروع ہو گئے تھے۔ فلیٹ میں چاروں طرف نظریں گھماتے ہوئے وہ جیسے کچن کو تلاش رہی تھی۔ ایک طرف اسے چھوٹا سا کچن نظر آ ہی گیا تھا۔ کچن کی طرف بڑھتے ہوئے وہ کچن کے اندر داخل ہوئی تو سامنے ہی شیلف پر سارا سامان رکھا ہوا تھا، جیسے کسی نے ابھی تازہ گروسری کی ہو۔ تو اس کا مطلب تھا کہ عادل خان باہر گیا تھا اور گروسری وغیرہ لے کر آیا تھا۔ بہت ساری تھیلیاں شیلف پر پڑی ہوئی تھیں، چیز، سبزیاں، گوشت، سب کچھ پڑا ہوا تھا۔ ساری تھیلیوں کو خالی کر کے اس نے ایک ایک چیز اٹھا کر نہایت ہی نفاست سے فریج میں سیٹ کرنا شروع کر دی تھی۔ اس کام میں تقریباً اسے گھنٹہ لگ گیا تھا۔ اس کے بعد تو اس کی بھوک سے حالت جیسے مرنے والی ہو گئی تھی۔
جلدی سے اپنے لیے 2 انڈے فرائی کیے اور ساتھ ہی سے جلدی سے روٹی بھی بنا لی۔ اس نے عادل کے حصے کی بھی روٹی بنائی تھی۔ ارادہ اس کے کمرے میں جا کر اسے کھانے کے لیے باہر بلانے کا تھا، اسی لیے وہ چھوٹے قدم لیتے دروازے کے پاس کھڑی ہو گئی تھی جس کمرے میں عادل خان تھا۔ کمرے کا دروازہ ناک کرتے ہوئے عروہ انتظار کرتی رہی کہ شاید اب اجازت مل جائے کہ وہ اندر آ جائے، لیکن نہیں، انتظار کرتے اسے 5 منٹ گزر گئے تھے۔ اچانک ہی اس کا ہاتھ ہینڈل پر گیا اور بے ساختہ ہی وہ دروازہ کھول کر اندر چلی گئی۔ کمرہ نہایت ہی نفاست سے سیٹ ہوا پڑا تھا، کمرے کے اندر کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ بات ہی اس کے لیے جان لیوا ثابت ہوئی تھی کہ وہ پورے فلیٹ میں اکیلی ہے اور تو اوپر سے شام بھی ہونے والی ہے۔ خوف سے اس کی بھوک بھی مٹ گئی تھی۔ جلدی سے کمرے کے اندر آ کر اس نے دروازے کو اچھی طرح سے لاک کیا، سارے پردوں کو ٹھیک کرتے ہوئے بیڈ پر بیٹھی کمبل کے اپنے اوپر اوڑھتے ہوئے وہ ڈری سہمی بچی کی طرح کمفرٹ کے اندر چھپ گئی تھی۔ عادل خان پتہ نہیں کہاں چلا گیا تھا۔ سوچوں کا عادل خان ہی پر لٹکا ہوا تھا، پتہ نہیں وہ کب آنے والا تھا، لیکن بھوک اور پیاس سے عروہ پر غنودگی طاری ہوتی جا رہی تھی اور پھر نہ ختم ہونے والا انتظار کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، نہ جانے کتنے ہی گھنٹے گزر گئے اور آہستہ سے غنودگی عروہ پر طاری ہوتی گئی اور وہ ہوش و حواس وہیں بیڈ پر آڑی ترچھی لیٹی رہی تھی۔ پتہ نہیں عادل خان نے کب آنا تھا، کب اس نے عروہ کو دیکھنا تھا کہ وہ اپنے ہوش و حواس گنوائے بیٹھی ہے۔ جاری ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، لائکس کرتے جائیے گا۔ اللہ حافظ۔